अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ा हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आयत नंबर 154 तक हम सूरह अल बकरा कर चुके। हमने पिछली आयत में पढ़ा कि अल्लाह का ज़िक्र करो और उसका शुक्र करो और उसकी नाशुक्री ना करो। फिर हमने पढ़ा कि ए ईमान वालों, ज़िक्र सब्र और सलात के ज़रिए अल्लाह से मदद तलब करते रहो। सब्र करने वालों के साथ अल्लाह ताला होता है और वो पसंद करता है सब्र करने वालों का। और फिर हमने पढ़ा कि जो अल्लाह की राह में मारे जाते हैं यानी जो शहीद होते हैं उनको मुर्दा ना कहो, वो ज़िंदा हैं लेकिन तुम उनकी ज़िंदगी का शऊर नहीं रखते। आज हम 155 आयत 155 औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलनब्लुवन्नकुम बिशैइम मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अम्वाली वल अनफुसी वस्समरात। और हम तुम्हें किसी कदर खौफ, भूख और माल और जान और फलों के नुकसान से ज़रूर आजमाएंगे। यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ज़रूर हर मोमिन की आजमाइश होगी और खुशखबरी दे दो सब्र करने वालों को। अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि किसी कदर खौफ से, कोई भी खौफ हो सकता है। मसलन किसी के दुश्मनी का खौफ हो सकता है, मौत का खौफ तो हर इंसान को ही लाहक रहता है। और माशरे के अंदर जिस तरह के फितने फैल रहे हैं, इन फितनों के हवाले से कोई भी खौफ जो है वो लाहक हो सकता है। फिर ये खौफ हो सकता है कि मेरा कारोबार कहीं जो है वो बैठ ना जाए, मेरी नौकरी कहीं चली ना जाए, मेरे पैसे चोरी ना हो जाएं, या मैं मुझे कोई ईज़ा ना पहुँचे। इसी तरह दूसरे नंबर पर है भूख, यानी रिज़्क़ की कमी से, फ़क्र व फाक़ा के ज़रिए। और फिर है माल व जान, यानी माल की कमी, खुदा न ख़ास्ता माल गुम हो जाना, चोरी हो जाना या किसी भी तरीके से माल में नुकसान हो जाना। और जान यानी कोई करीबी रिश्तेदार फ़ौत हो जाना या अपनी जान को कोई तकलीफ़ हो जाना। और फलों के नुकसान से, यानी जो पैदावार होती है फलों की, जिसके ज़रिए लोग कारोबार भी करते हैं और ख़ुद भी इस्तेमाल करते हैं, उनके नुकसान से भी ज़रूर आजमाएंगे। यानी ये आजमाइशें अल्लाह की तरफ से लाजमी आएंगी। अब खुशखबरी दे दो सब्र करने वालों को, यानी इन आजमाइशों को लेते हुए इंसान का क्या रवैया है, वो सब्र का रवैया रखता है, उस वक्त भी अल्लाह का शुक्रगुजार बनता है या नहीं, नाशुक्री के अल्फाज मुंह से ना निकाले और सब्र करता रहे। तो फिर ऐसे लोगों के लिए खुशखबरी है कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में डालेंगे और उनको मज़ीद जो है वो अपनी तरफ से नेमतें अता फरमाएंगे। आयत नंबर 156 अल्लज़ीना, वो लोग इज़ा जब असाबत हम पहुँचती है उनको मुसीबत, उन कोई मुसीबत, यानी यही जो ऊपर हमने मुसीबतें पढ़ी इनमें से किसी भी किस्म की जब उन्हें मुसीबत पहुँचती है, ये मोमिनों के बारे में कहा जा रहा है। क़ालू, वो कहते हैं, इन्ना, बेशक हम, लिल्लाही, अल्लाह के लिए हैं, व इन्ना, और बेशक हम, इलैही, उसी की तरफ, राजिऊन, पलटने वाले हैं। आम तौर पर ये समझा जाता है कि ये जुमला सिर्फ किसी की फौतगी के बारे में सुन के पढ़ा जाता है, लेकिन यहाँ ये बताया जा रहा है कि मोमिनों को कोई भी छोटी बड़ी तकलीफ़, मुश्किल पेश आती है तो वो यही कहते हैं। इसका मतलब ये है कि हम अल्लाह के लिए हैं और हमें अल्लाह की तरफ जाना है, यानी जो भी कुछ हुआ वो अल्लाह की रज़ा से हुआ और इंशाअल्लाह इसमें हमारे लिए बेहतरी होगी, हिकमत होगी। तो कुरान और हदीस ने वाज़ह किया कि अल्लाह ताला ईमान वालों को शदीद आज़माइश के मरहले से गुज़ारता है ताकि इनमें सब्र की सिफ़त उभरे, ईमान में पुख्तगी हो और वो अज़्म व हिम्मत के साथ हक़ और बातिल की कशमकश और मार्का आराई और नासाज़गार हालात में परेशानियों और मुश्किलात को खंदा पेशानी से बर्दाश्त कर सकें और शदीद तरीन मराहिल और जिहाद और किताल में भी साबित कदम रह सकें। मक्की ज़िंदगी के जोरों सितम और इज़ाओं के मरहले से गुजर कर महाजरीन तो ज़्यादा सख्त आजमाइशों के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हो चुके थे, लेकिन मदीना में कुछ मुनाफिकाना ज़हन रखने वाले भी ईमान वालों की सफ़ों में शामिल हो गए थे, जिनके बारे में हमने पहले पारे में पढ़ा था कि वो कहते तो हैं कि हम मुसलमान हैं, लेकिन वो दिल से मुसलमान
نہیں ہوئے۔ چنانچہ انصار و مہاجرین سبھی کو یہاں پر آگاہ کیا گیا ہے کہ ایمان والوں کو جانی اور مالی آزمائشوں سے ضرور بضرور گزرنا ہوگا، تاکہ ان کے صبر کا امتحان ہو اور کھرے اور کھوٹے کی تمیز کر لی جائے۔ صبر کے امتحان میں کامیاب ہونے والوں اور آزمائش میں پورا اترنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ ان کے صبر اور اللہ پر توکل کی شان یہ ہے کہ وہ مصیبت اور پریشانی اور نقصان پر مایوسی کا شکار نہیں ہوتے، بلکہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیتے ہیں، اور اسی طرح اس شعور و یقین کو تازہ کر لیتے ہیں کہ ہمارا جینا مرنا، دکھ اور سکھ، نفع اور نقصان سب کچھ ہمارے پروردگار کے ہاتھ میں ہے، اور ایک دن جواب دہی کے لیے اسی کے سامنے ہمیں پیش ہونا ہے، اور ہماری کامیابی یا ناکامی بالآخر اسی کے فیصلے پر منحصر ہوگی۔ لہٰذا اللہ کی رضا اور مغفرت کا حصول ہی انسان کی زندگی کا مقصد بن جاتا ہے، اور پھر ان کی زندگی کا پہیہ اسی محور پر گھومتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نقصان کے موقع پر انا للہ و انا الیہ راجعون کے ساتھ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا پڑھنے کی بھی تلقین فرمائی ہے۔ آج سے آپ اپنی عادت بنا لیں کہ کچھ بھی آپ کو نقصان ہو، کوئی چیز ہاتھ سے گر جائے، کوئی چیز وقتی طور پہ گم ہو جائے، ایون لائٹ چلی جائے، کچھ بھی ہو تو فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ آیت نمبر 157، اولئکا یہی لوگ ہیں علیہم جن پر صلوات عنایات ہیں من ربہم ان کے رب کی طرف سے، ورحمت اور رحمتیں ہیں، واولئکا اور یہی لوگ ہم المہتدون ہدایت پانے والے ہیں۔ تو یہ اللہ کی عطا کردہ ہدایت پا لیتے ہیں اور اس کی رحمتوں کے حقدار ٹھہرتے ہیں۔ صلوات جمع ہے صلاۃ کی اور اس کے معنی ہے رحمت۔ آیت نمبر 158، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ صفا اور مروہ جو پہاڑ ہیں جن پر سعی کی جاتی ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ یہاں پر شاعر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ شاعر کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو کہ اسلام کی پہچان ہو، جیسے کسی بھی اسکول، ادارے، فیکٹری وغیرہ کا ایک مونوگرام ہوتا ہے، ایک بیج ہوتا ہے جس کے ذریعے سے اسے پہچانا جاتا ہے۔ اسی طرح اسلام کے بھی شاعر ہیں جن کے ذریعے سے اسلام کو پہچانا جاتا ہے۔ مثلا نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر، یا جائے نماز کو دیکھ کر، یا قرآن پاک کو دیکھ کر، اذان کی آواز سن کر، مسجد کو دیکھ کر، خانہ کعبہ کو دیکھ کر، مسجد نبوی کو دیکھ کر جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کی یاد آتی ہے، اور یہ سب چیزیں اسلام کی پہچان ہیں۔ تو اسی طرح کہا گیا کہ صفا مروہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، یعنی اسلام کی پہچان میں سے ہیں۔ تو جو کوئی بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا طواف کرنا رکن ہے حج یا عمرے کا، اور جو کوئی برضا اور رغبت نیکی کا کام کرے گا تو اللہ قدردان اور خوب جاننے والا ہے۔ شاعر جمع ہے شعیرہ کی اور اس کے معنی علامت کے ہیں۔ یہاں اس سے حج کے مناسک، طواف، سعی، منی وغیرہ میں قیام اور قربانی وغیرہ مراد ہیں۔ صفا اور مروہ کعبۃ اللہ کے قریب دو پہاڑیاں ہیں جن کے درمیان سعی حج اور عمرے کا ارکان میں سے ہے۔ دور جہالت میں مشرکوں نے کعبہ کے علاوہ صفا اور مروہ پر بھی کچھ مورتیاں بت لا کر رکھ دیے تھیں سعی کے دوران، جن سے عقیدت کا اظہار کیا جاتا تھا۔ ایمان لانے کے بعد صفا اور مروہ کے بارے میں بعض صحابہ رضی اللہ عنہم کو یہ شبہ ہوا کہ شاید یہ بھی بت پرستی کا ایک نشانی ہے، اس میں گناہ نہ ہو، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں انہوں نے دریافت کیا تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ آیت کے الفاظ سے بعض کو یہ گمان ہوا کہ شاید صحیح کرنا ضروری نہیں، کر لیں تو ثواب ملے گا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے وضاحت کی کہ اس کا یہ مفہوم نہیں، ورنہ الفاظ اس طرح سے ہوتے فلا جناح علیہ اللہ یطوف بہما، یعنی اگر کوئی ان کا طواف نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ صفا اور مروہ کے سعی حج اور عمرے کے ایک رکن ہے اور اس کا کرنا ضروری ہے۔ سعی میں صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے ساتھ چکر لگائے جاتے ہیں اور نشیب میں دوڑ لگائی جاتی ہے، اسی مناسبت سے اس کو سعی کہا جاتا ہے۔ صفا اور مروہ کی سعی آل ابراہیم علیہ السلام کی شدید آزمائشوں اور قربانیوں کی یاد کو دل میں تازہ کرتی ہے۔ کس طرح شدید پریشانی اور اضطراب کے بعد ہاجرہ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، چشمہ زمزم جاری ہوا اور پھر وہ بے آب و گیاں سنگ لاخ وادی نہ صرف کہ
انسانوں کا مسکن بنی بلکہ دنیا اسلام کا مرکز بن گئی۔ یہ شعور اور تصور صحیح کرنے والے کے دل میں مالک حقیقی کے لیے بہت خلوص اور والہانہ بندگی کا جذبہ اور احساس پیدا کرتا دیتا ہے۔ بلا شبہ یہ اللہ تعالیٰ سے قربت اور دعاؤں کی قبولیت کا بڑا قیمتی موقع ہوتا ہے، چنانچہ پورے شعور اور رجوع قلب کے ساتھ اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ بتایا گیا ہے کہ صحیح اسی شوق اور والہانہ جذبے سے کیا جائے تو اللہ کے نزدیک قابل قدر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج اور عمرہ نصیب فرمائے اور ہم یہ صحیح کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو پہنچ سکیں، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔